کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے، اور آپس میں بہت ساری وہ باتیں کہ جو بندہ کسی اور کو نہیں بیان کرتا، میاں بیوی ایک دوسرے کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت کے اندر اگر اتنی پرائیویسی ہوتی ہے جو عام طور پر اگر شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر اپنے گزشتہ گناہوں کا اظہار کر دے اور بتائے کہ میں تو پہلے ایسے ایسے کام کرتا تھا، بیوی بولے میں ان گناہوں میں معاذ اللہ مبتلا تھی، تو کیا اس طرح اظہار کرنا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ اپنا ہی ہے، یہ کس کو بتائے گا، یا بیوی کس کو بتائے گی، تو کیا اتنی پرائیویسی کا اعتبار کرتے ہوئے گناہوں کا اظہار کرنا یہ جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جو اولاً تو قصداً جو ہے وہ انسان کو کرنا نہیں چاہیے، اور اگر ہو گیا ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی سچی توبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور توبہ کا اہم ترین جز یہی ہے کہ آدمی کو اپنے اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ جب ندامت اور شرمندگی کسی چیز پر ہوتی ہے تو اس چیز کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چھپایا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک سے ندامت اور شرمندگی والی چیز جو ہے وہ آدمی چھپاتا ہی ہے۔ تو اب گناہ جو ہے وہ کوئی بھی کسی سے سرزد ہوا، ماضی میں ہوا، شادی سے پہلے ہوا یا شادی کے بعد ہوا، تو اس کا اظہار کرنا کسی دوسرے کے اوپر وہ جائز نہیں ہے۔ اظہار گناہ گویا یہ ایک اور جو ہے وہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ کا یہ بھی جو ہے وہ ایک اور گناہ ہے کہ بندہ اپنے اس گناہ کو جو ہے وہ کسی اور پر ظاہر کر رہا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے ہر امتی کی جو ہے وہ معافی ہے، مگر وہ جو کہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو چھپ کر گناہ کرے اور بعد میں اس کا اعلان کر دے تو وہ بھی اعلانیہ گناہ کرنے والے کی طرح ہی ہے۔ علماء نے یہاں تک جو ہے وہ خیال رکھا کہ نماز جو کہ قضا ہو جاتی ہے کسی شخص کی، اب جب وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے، بعد میں نماز قضا ہو گئی، اب بعد میں اس کی ادائیگی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ایسے اوقات کے اندر نماز نہ پڑھے جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے، جیسے فجر کے بعد، یوں ہی جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد۔ کہ اب کیا ہوگا کہ یہ جب نماز پڑھے گا، یہ اپنی قضا نماز ادا کر رہا ہے، اگرچہ اس وقت میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس لیے منع کر دیا کہ لوگ اس کو ٹوکیں گے کہ نفل نہ پڑھو۔ اب یہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نفل تو نہیں پڑھ رہا، میں تو قضا پڑھ رہا ہوں، اپنے قضا نماز جو اس کی ہوئی ہے اس کا اظہار کرے گا، جو کہ گناہ ہے، یا پھر جھوٹ بولے گا، یا جو ہے وہ جھوٹ بولے گا۔ تو دونوں ہی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ان اوقات میں اگر قضا نمازیں ادا کرنی ہے تو علیحدہ گھر میں جو ہے وہ ادا کرے۔ یوں ہی وطر کی نماز قضا ہوئی تو اب اس کی ادائیگی جو ہے جب کسی اور وقت کے اندر کر رہا ہے
تو اب ایک وطر ہی ہے جس کے اندر تیسری رکعت کے اندر جو ہے وہ تکبیر قنوت کہی جاتی ہے اور اللہ اکبر جو کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. صحیح. تو اب کہا گیا کہ اس کے اندر ہاتھ نہ اٹھائے, فقط تکبیر قنوت جو ہے وہ کہہ لے. ہاتھ اٹھانا سنت ہے, تکبیر قنوت کہنا واجب ہے, تو واجب پر عمل کر لے. یہاں پر سنت کو اس لیے چھوڑ دے تاکہ اس کا گناہ جو ہے وہ کسی اور پر ظاہر نہ ہو اور یہ اپنی نماز جو ہے وہ یوں مکمل کر لے. تو نماز جیسی اہم ترین عبادت جس کی ادائیگی بندہ کر ہی رہا ہے کہ اپنے اس گناہ کی تلافی کر سکے, صحیح. اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس میں گناہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. تو پھر اس کے علاوہ اور جو گناہ ہیں جو کہ جو ہے وہ ایسے گناہ ہیں جن کا ذکر کرنا بھی آدمی دوسرے کے سامنے جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا, اس کا کسی اپنے کے سامنے, چاہے وہ جو ہے وہ شوہر ہو یا بہن بھائی ہوں یا بہت ہی قریبی جو ہے وہ دوست ہیں, تو ان کے سامنے بیان کرنا. اور فی زمانہ تو لوگ اپنے گناہوں کو فخریہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, تو یہ گناہ کے اوپر مزید جو ہے وہ جسارت کرنے والی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ غضب کو ابھارنے والی جو ہے وہ بات ہے جس سے بچنا بے حد ضروری ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ گناہ کیا اور پھر گناہ سمجھ کر بتا رہا ہے, ایک ویسے ہی اپنے غلط کام کو بتا رہا ہے اور اچھا سمجھ کر بتا رہا ہے, یہ تو اور بڑھ جائے گا. جی, یہ اور زیادہ کہ اگر اس گناہ کے کام کو گناہ سمجھتے ہوئے کوئی بتا رہا ہے تو چلیں یہ ہے کہ اس کا یہ بتانا گناہ ہوگا, لیکن اگر اس تھوڑی بہت لگ رہی ہے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, اس کو جو ہے وہ اچھا کام سمجھ رہا ہے, تو اگر کسی اگر کسی حرام قطعی کو جو ہے وہ حلال سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے, تو وہ تو انسان کو کفر کی طرف جو ہے وہ لے کے چلے جاتا ہے, اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب میاں بیوی کے معاملات کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ بعض لوگوں کو یہ بلا وجہ کی جو ہے وہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ زندگی جو سابقہ گزر چکی ہوتی ہے اسے جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں, یا تو خود اپنی بتا دیں گے کہ جناب میں نے جو ہے وہ یہ کیا, اب میں جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اور آئندہ جو ہے وہ میں پاک باز زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا, اب تم بھی بتاؤ. بیوی کو بھی یہ کہا جائے, یا بیوی جو ہے وہ خود اپنے دل میں یہ فیل کرتی ہے کہ میں اگر شوہر کو اپنی سابقہ زندگی کے جرائم کے بارے میں نہیں بتاؤں گی تو میں جو ہے وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ دونوں فعل جو ہے وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے, گناہ انسان نے کیا, اس کے اندر دو تعلق ہوتے ہیں, ایک حقوق اللہ کا تعلق ہوتا ہے, ایک حقوق العبد کا تعلق ہوتا ہے, بندے کا معاملہ ایک حق کے اعتبار سے, اور ایک جو ہے وہ اللہ کا. تو جو گناہ زندگی سے شادی سے پہلے اس نے کیے ہیں, اگر ان میں حقوق العباد کا تعلق تھا بھی تو وہ شوہر کے حق کا تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا, کہ جب وہ اس کا شوہر ہی نہیں تھا تو اس کا حق اس سے متعلق نہیں تھا. اب یا تو یہ ہوگا کہ کسی کی حق تلفی کی ہوگی اس گناہ کے ذریعے سے, تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا, یا یہ کہ اس میں حق تلفی نہیں ہوئی ہوگی تو اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگنا جو ہے وہ ضروری ہے, اللہ سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے. تو اللہ سے سچی توبہ کر لے گا تو وہ گناہ جو ہے معاف ہو جائے گا. یوں ہی اگر جو ہے وہ شادی کے بعد بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس کے اندر گناہ سے جو ہے وہ گناہ کا اظہار کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, حتیٰ کہ واضح صریح گناہ اگر کسی نے کیا ہے اور جب اس سے کچھ پوچھا جائے تو اس میں یہاں تک اجازت دی گئی کہ جھوٹ بول کر اس سے انکار بھی کر سکتا ہے, جبکہ یہ ہو کہ میں نے اس گناہ سے جو ہے وہ باز آنا ہے, یہ نہیں کہ جھوٹ بولتا رہے اور دوسری طرف گناہ اپنے جو ہے وہ جاری رکھا جائے, اس کے لیے جھوٹ بولتا رہے, یہ غلط ہوگا. ہاں, یہ ہے کہ پکا کہ گناہ سرزد ہو گیا ہے, اب یہ مزید جو ہے وہ اس گناہ سے پختہ ارادہ ہے اس کا, اس بچنے کا, اب یہ چاہتا ہے کہ مزید میری بے عزتی نہ ہو, یا جو ہے وہ مزید میں اس جرم کے ارتکاب کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہوں. تو اب گناہ جو ہے وہ اس کو چھپانے کا حکم ہے کہ گناہ کا اظہار جو ہے وہ نہ کرے. یہاں جھوٹ جیسے عظیم گناہ کی بھی جو ہے وہ شریعت نے اجازت دے دی ایک مقصد کے تحت کہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ چھپ جائے. ٹھیک ہے, تو اس بات کا خیال رکھنا ضرور. نہ ہی پوچھنا جائز ہے کسی سے کہ تم نے جو ہے وہ کون کون سے گناہ کیے ہیں مجھے بتاؤ اپنی سابقہ زندگی کے, اور نہ ہی بطور خود جو ہے وہ بتانا جائز ہے. تو پوچھنے والوں کو بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر شرم و حیا بھی کرنی چاہیے کہ ایسی چیز ہی نہیں جس سے پوچھا جائے, اور شک ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر, اور جستجو سے تجسس سے بھی جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا کہ ولا تجسسو, ایک دوسرے کا تجسس جو ہے وہ نہ کرو. تو جو ہے حسن ظن جو ہے وہ ہم رکھیں اپنی زوجہ کے ساتھ, یا جو ہے وہ اپنے دیگر جو بھی لواحقین ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن ظن کے معاملات پر تعلقات استوار رکھے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا حضور, کسی کو ترغیب دلانے کے لیے گناہ کا اظہار, جیسے کوئی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے یا کوئی نیک کام کرنا شروع کرتا ہے, دیکھو اب میں یہ نیک کام کر رہا ہوں, پہلے میں ایسا ہوتا تھا, تم بھی یہ کرنا شروع کر دو, تو اب بظاہر وہ ترغیب دلا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ کا بھی اظہار کر رہا ہے اپنا, تو کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ بعض صورتوں کے اندر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بندہ مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اللہ میں نے جو ہے وہ یہ گناہ کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اظہار رب کے بارگاہ میں کر رہا ہے تو یہ جائز ہے. یوں ہی
عمومی طور پر جنرل طور پر گناہوں کا اظہار، فحاشی اور یعنی والے گناہ نہیں، ایسے گناہ کہ جن کا ایک عمومی جنرل کہ میں جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ دور تھا، میں جو ہے وہ پہلے کھیلوں میں مصروف تھا، اب خاص دین نام سے نہیں جو لے ہے گا وہ کہ دور فلاں تھا، کام کرتا تھا، یہ مطلقاً یوں اظہار کر کے، اور پھر جو ہے وہ مقصود اس سے یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ فلاں ماحول جو ہے وہ اختیار کیا، یا میں نے جو ہے وہ فلاں کتاب پڑھی، یا جو ہے فلاں قافلے میں گیا تو میں اس کی برکت سے جو ہے وہ ان گناہوں سے بچ گیا۔ تو اس کے ذریعے مقصود حقیقتاً دل میں یہ رکھے، یہ نہیں کہ اپنے ان گناہوں کے اوپر جو ہے وہ فخریہ جو ہے وہ بتانا مقصود ہو، تو وہ تو ہرگز جائز نہ ہوگا۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بتانا لوگوں کو، یہ مقصود ہے کہ میں پہلے کیسے تھا، اور دین کی اس دینی تحریک دعوت اسلامی کے قافلے میں شریک ہو کر، اجتماع میں شریک ہو کر میں نے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بیزاری اختیار کر لی ہے، آپ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کر کے ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے تحت اگر بیان کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس کی علماء نے خاص اجازت گناہ دی کا ہے۔ نام وہاں پر بھی نہ جی لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اپنی مدنی بہاریں لکھ کر دیتے ہیں، الحمدللہ مدنی بہاروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی ترغیب کے لیے واقعات سننے اور سنائے جاتے ہیں، بزرگوں کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو ابھی کوئی اگر مدنی ماحول کی بہار خود سے لکھ کر دیتا ہے تو وہ بھلے لکھ کر دے، لیکن اس کے اندر خاص کر کوئی گناہ ہے تو اس کا نام نہ لے کہ میں یہ والا گناہ یوں کرتا تھا۔ مطلقاً اگر کہہ دیا جائے کہ گناہوں میں مبتلا تھا اور اب الحمدللہ مدنی ماحول حاصل ہو گیا اور اس کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ ہوتا جا رہا ہوں، تو اس طرح کے الفاظ اگر لکھیں گے احتیاط والے تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ بھی ہوگا اور دیگر مسلمانوں کو مدنی ماحول کے قریب آنے کی ترغیب بھی ملے گی۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ میں لالا مجھ سے بول رہا ہوں، محمد شہزاد۔ سوال یہ تھا کہ جائیداد کے متعلق پوچھنا تھا کہ مطلب ایک بیٹی ہماری، اور ساری جائیداد اسی کے نام ہو سکتی ہے یا کہ مطلب بھائیوں میں بھی تقسیم ہوتی ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ سید احسان اللہ بخاری اتاری شاہدرہ مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے انتظامیہ مسجد کے فنڈ سے مسجد کے لیے پرائز بونڈ خرید سکتی ہے، اس نیت سے کہ کبھی پرائز بونڈ لگ گیا تو ایک بڑی اماؤنٹ مسجد کے تعمیراتی کاموں کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے آ جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے انتظامیہ مسجد کے ہی فنڈ سے کیا کوئی کمیٹی ڈال سکتی ہے 1,00,000-2,00,000 روپے کی، تاکہ اکٹھی اماؤنٹ آ جائے اور مسجد کا کوئی بڑا کام کروایا جا سکے، اور پھر ہر مہینے مسجد کے فنڈ سے وہ کمیٹی بھری جاتی رہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوال حضور موصول ہوئے ہیں، اور پہلا سوال شاید پہلی دفعہ آپ نے اس طرح کا سوال سنا ہوگا، بیٹی کے لیے جائیداد۔ عموماً تو لڑکوں ہی کے لیے معاملات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بیٹی کے نام ساری جائیداد لگائی جا سکتی ہے یا کوئی بیٹوں کو بھی دینا ضروری ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو کسی شخص کی بیٹی ہی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ اس کی جائیداد کی حقدار تو ہوگی، لیکن جائیداد کے اندر ٹوٹل حصہ بیٹی کا ہی ہو ایسا نہیں ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ جیسے زوجہ ہے، زندہ ہے، تو اس کا بھی حق جو ہے وہ موجود ہے۔ بیٹی ہے، اگر اکیلی اکلوتی بیٹی ہے تو کل مال کا آدھا حصہ بطور وراثت جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ورثاء کے اندر فقط یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب بیٹے اور بیٹیاں ہی وارث ہیں، حالانکہ جو شخص ہے جس کی جائیداد ہے اس کی ترکے کے اندر اگر اس کے والدین اس کے انتقال کے وقت زندہ ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کا والد بھی جو ہے وہ زندہ نہ ہو، والدہ ہو یا والدہ بھی نہ ہو، اور فقط اس کی بیٹی ہو اور جو ہے وہ اس کی بیوہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو ان کے حصے دینے کے بعد جو بقیہ مال بچے گا وہ مرحوم کے بھائی بہنوں کے اندر تقسیم ہوگا، ان کا بھی حق موجود ہوگا۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے جو ہے والد کا پیسہ ہے تو یہ ان کے بھائی بہنوں کو کیوں دیا جائے، ایسا غلط ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر بیٹا زندہ ہوگا تو بھائی بہنوں کی طرف نہیں جائے گا، یوں ہی مرنے والے کا اگر والد موجود ہوگا تو بھی بھائی بہنوں کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اگر بیٹا موجود نہیں ہے، فقط بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے یا ایک سے زائد بیٹیاں ہیں اور والد بھی نہیں ہیں، تو پھر
ان کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال جو ہے بیٹے اور بیٹیوں کی طرف جائے گا۔ اب زندگی کے اندر ہی اس بیٹی کا دادا، جی بیٹی کا جو ہے وہ دادا جو ہے وہ مراد ہے، کہ مرنے والے کا جو نانا بھی والد شامل ہے ہے اسی میں؟ نہیں، نانا جو ہے وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ جو جائیداد کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ جب باپ کی جائیداد تقسیم ہوگی تو دادا کا دیکھا جائے گا، ہاں جب اگر ماں کی اپنی الگ جائیداد ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے اس میں پھر جو ہے وہ بیٹی کا نانا کی جو ہے وہ دیکھا جائے گا، تو یوں دیکھا جائے گا۔ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے جو بہن بھائی ہیں، جی جی، یعنی چچا جو پھپھی وغیرہ، ان کی وراثت کا پوچھا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے کر دی کہ کب جو ہے وہ ہوگا۔ اب جو ہے وہ یہ ہے زندگی، یہ تو گفتگو تھی وراثت مرنے کے بعد جو تقسیم کاری ہے۔ زندگی کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو زندگی کے اندر اگر جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ہی جو ہے وہ ساری جائیداد جو ہے وہ دے دیتا ہے اور اس کے اوپر اس کا قبضہ بھی جو ہے وہ دلا دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا قبضہ ہو جائے گا اور یہ جائز ہوگا، اس کے اندر یہ گناہگار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ دیگر ورثاء کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو، دیگر ورثاء کو بھی کوئی دوسری چیز دے دے، کوئی ان کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ انتظام کر جائے، ان کی زندگی میں ہی ان کو کچھ دے دیا جائے اور کچھ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ان کی زندگی میں دے دیا جائے۔ اگر نہیں بھی دیا جائے گا تو وراثت کے بعد، مرنے کے بعد آدھے حصے کی وہ حقدار ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اب جس قدر وراثت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کے بھی سوال، جس طرح کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑے، تو اب لوگوں نے بظاہر اس کو وراثت ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ وراثت نہیں ہوتی، لیکن بہت زیادہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ زندگی میں ہی تقسیم کرنا ہے۔ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ کوئی کسی کو کتنا مرضی دے تو اس کی مرضی ہے۔ قبضے کا لفظ استعمال کیا، تو قبضہ کیسے ہوگا، یعنی کیا کرے گا؟ دیکھیں زندگی کے اندر تقسیم والدین چاہتے ہیں کہ ہم تقسیم کر دیں تاکہ بعد میں ہماری اولاد جو ہے وہ آپس میں لڑے نہ۔ ٹھیک ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات تو فقط وصیت کی جاتی ہے کہ جناب وہ وصیت نامہ تیار کر دیتے ہیں کہ جناب اس کو اتنا ملے، اس کو اتنا ملے، اس کو اتنا ملے۔ تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وصیت وارث کے لیے جائز نہیں ہے۔ وصیت تو غیر وارث کے لیے ہے، وارث کے لیے تو وصیت کریں یا نہ کریں اسے ویسے ہی جو ہے قرآن و حدیث جو ہے وہ اسے حصہ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے لیے حصہ بیان کر رہے ہیں، تو اسے تو وہ حصہ ملنا ہی ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ورثاء کے لیے اگر کسی نے وصیت کی تو دو صورتیں ہیں، جو وصیت وراثت کے حصوں کے مطابق ہی ہوئی ہے، یعنی اس نے پہلے ہی پوچھ لیا کہ میرے انتقال کے بعد جو ہے وہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس نے اسی اعتبار سے وصیت کر دی، اس کے مطابق ہی ہوئی ہے، تو اب وصیت وراثت کے مخالف نہیں ہے کہ وصیت میں بھی اتنا ہی ملنا ہے ہر ایک کو اور وراثت میں بھی اتنا ہی ملنا ہے۔ اس نے چیزیں متعین کر دیں، ہاں چیزوں کی تعین کے اعتبار سے آگے ہوگا۔ اولاً تو ہم شیئرز کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ حصص کے اعتبار سے اس نے بیان کر دیا کہ بھئی ہر ایک کو اتنا اتنا دیا جائے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ کہ اس کے اندر اس نے جو ہے وہ فرق کیا ہے کہ وراثت کے اعتبار سے کسی کا حصہ جو ہے وہ کم بنتا تھا، اس نے اس کے لیے زیادہ لکھ دیا ہے، تو اب اگر سارے ورثاء بالغ ہوں گے اور وہ بخوشی والد کی اس وصیت کو برقرار رکھیں گے تو ٹھیک ہے، جس کے لیے جتنا لکھا ہے اسے اتنا مل جائے گا۔ لیکن اگر ورثاء راضی نہیں ہوتے تو اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وراثت کے حصوں کے مطابق ہی اس کی تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور زندگی میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ زندگی کے اندر ہی کسی کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اب دینے میں ایک یہ کہ قانونی اعتبار سے اس کے نام کر دی، وہ جگہ والد کے ہی قبضے کے اندر موجود ہے، والد کی کسٹڈی کے اندر ہی موجود، دکان ہے والد کی زندگی میں، والد ہی اس دکان کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، کارخانہ ہے وہ والد ہی چلا رہے ہیں، کمپنی والد ہی چلا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ چل رہی ہے، مکان ہے اس کے اندر خود ہی رہ رہے ہیں۔ تو اب چونکہ زندگی میں جو دینا ہے یہ ہبہ کہلاتا ہے، گفٹ کرنا کہلاتا ہے، اس کے اندر قبضہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر قبضہ نہیں کیا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا، جو ہبہ کر رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، یا جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ ہبہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، وہ سارا مال وراثت کے اندر چلا جائے گا۔ تو عموماً یہ غلطی ہوتی ہے، قبضہ نہیں ہوتا، جب بعد میں وراثت میں والد صاحب کے انتقال کے بعد لے کر آتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کا سب وراثت کے اندر تقسیم ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کو تقسیم کر رہے ہیں تو اولاً تو شرعی اعتبار سے یہ یاد رکھیں کہ اگر وراثت کی تقسیم نہیں ہے، زندگی میں آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جتنا بیٹوں کو دیں اتنا ہی بیٹیوں کو دیں، برابر برابر جو ہے وہ تقسیم کریں۔ لیکن اگر کوئی یوں بھی تقسیم کرتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل دیتا ہے اور بیٹی کو سنگل دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے زندگی کے اندر۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی ایک کو محروم کر دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ بیٹوں کو تو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، یہ ناجائز ہے، ایسا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی تو ہم نے شادی کر دی، ہم نے جہیز بیٹوں دے کی بھی دیا، جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے، بیٹوں کی پڑھائی کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔
تو الغرض ان کا وراثت کے اندر بیٹیوں کا بھی حصہ موجود ہے تو انہیں بھی حصہ دیا جائے گا۔ تو اب جب تقسیم کریں زندگی کے اندر تو برابر برابر تقسیم کریں یا 2 اور 1 کے حساب سے تقسیم کریں، تو اب اس میں قبضہ دلا دیں۔ کوئی مشترکہ چیز ہے تو اس میں متعین کر دیں کہ بھئی اگر یہ 3 فلور کی منزل ہے تو اس میں فرسٹ فلور کس کا ہے، سیکنڈ کس کا ہے، تھرڈ کس کا ہے۔ پھر اب اگر اس کے اندر وہ شخص خود رہائش پذیر ہے تو اب یہ اپنے خود اس میں رہتے ہوئے اگر یہ کہتا ہے میں نے یہ چیز فلاں کو دی تو یہ قبضہ نہیں ہوگا۔ اچھا، قبضے کے لیے اس چیز کو خالی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے مکان میں رہ رہا ہے جیسے اور مکان بیٹے کے میں نام رہ رہا ہے، لگایا تو اب جی، خالی کرے گا۔ اب خالی کرے۔ اب خالی کس طرح کرے؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ مکان سے جو ہے وہ باہر آ جائے اور باہر آ کر بما ساز و سامان، جو گھر میں سامان ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہے کہ بھئی بیٹا میں نے یہ تمہیں مکان بما ساز و سامان گفٹ کیا، ٹھیک ہے، اور بیٹا نے جو ہے وہ قبول کر لیا تو اب یہ ہبہ ہو گیا۔ اب بھلے وہ اس کے اندر جا کر رہتا رہے زندگی بھر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت مشکل ٹھیک معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا سارا سامان جو ہے وہ نکال لے اس میں سے، خود کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے اور پھر بیٹے کو جو ہے وہ یہ دے دے۔ تو یوں اپنے اس مکان کے اندر جس کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے، جو اکثر صورتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک ہی مکان ہوتا ہے، اسی میں زندگی گزارتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ قبضہ نہیں ہوتا تو وہ وراثت میں دوبارہ چلا جاتا ہے۔ یوں ہی کوئی بڑا ہے اس کے اندر یہ کہہ دیا کہ بھئی جو ہے وہ یہ تم 6 بیٹوں کا ہے، فلاں جو ہے مکان جو ہے یا وہ فلاں فلیٹ جو ہے وہ 6 بیٹیوں کا ہے۔ اب وہ ایک مشترکہ جو ہے وہ مکان ہے، اب اس کے اندر کس کا کون سا حصہ ہے، کتنا، یہ جو ہے وہ نہیں پتہ۔ تو اب اگر وہ ایک ایسی جگہ ہے یا ایسا مکان ہے جو کہ تقسیم باقاعدہ ہو سکتا ہے، تقسیم ہونے کے بعد اس کے حصہ جو ہر ایک کے حصے میں آئے گا تو وہ ایسا ہے جو کہ استعمال میں آ سکتا ہے، تو اب اس کی تقسیم کرنا ضروری ہے کہ بھئی فلاں فلیٹ کا فلاں جو ہے وہ کمرہ یہ جو ہے وہ فلاں کا ہے، یا فلاں فلیٹ کے فلاں 2 کمرے فلاں کے ہیں، فلاں جو ہے وہ اس کے ہیں۔ تو یوں تقسیم کرنا حد بندی کے ساتھ یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ قبضہ ہو سکے گا۔ جب وہ قبضہ کر لیں گے تو اب وہ زندگی میں اس کے مالک ہو گئے۔ اب جب زندگی میں وہ مالک ہو گئے تو اب بعد میں اگر والد کا موڈ جو ہے وہ بدلا بھی کہ نہیں اب میں اس سے واپس لے لوں تو اب واپس بھی نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، کسی کو زندگی میں اگر گفٹ کر دیا، اس نے قبضہ کر لیا تو اس کی ملکیت ثابت ہو گئی، اب اس کی اجازت کے بغیر واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں والد کہے اور بیٹا بخوشی اس کو واپس کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ واپس نہیں کرتا تو ایسی صورت کے اندر وہ جو ہے وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ مکان اس کی ملکیت میں اب داخل ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ سامان کہاں لے کے جائے گا، ایک ہی مکان ہے اور چاہتا ہے کہ یہ میرے فلاں بیٹے کو مل جائے، تو اب سامان نکالنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر کوئی ہے طریقہ کار کہ سامان بھی اندر رہے اور یہ گفٹ بھی ہو جائے؟ اس کا یہی صورت ہے کہ سامان کے ساتھ ہی جو ہے وہ بچے کو گفٹ کر دے کہ میں نے یہ مکان بما ساز و سامان جو ہے وہ تمہیں گفٹ کیا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ گفٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ہو کہ مکان تو باپ کا اور سامان اس کی ماں کا ہے، یعنی اس کی بیوی کا سامان ہے، تو اب چل جائے گا معاملہ کہ اگر جو ہے وہ اس کا باپ کا سامان ہی نہیں ہے، ماں کا ہوتا ہے، ہاں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھلے ہبہ کرتا رہے تو اس کو ہبہ کی اجازت مل جائے گی، لیکن اخلاقی طور پر تو اب یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا اب آ چکا ہے اور اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دیکھیں اصل یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تقسیم کا بہت سارے والدین تو یوں مجبور ہوتے ہیں کہ اولاد اپنا حق سمجھتے ہوئے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا حصہ مجھے دیں۔ تو اولاً تو ان ناخلف اولادوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ زندگی کے اندر تو ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو زندگی میں تو مطالبہ ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، زبردستی مطالبہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ والد کے مرنے کے بعد جو ہے وہ میرا حصہ ہے لہٰذا مجھے دو، تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد اگر مر جائے اور والد زندہ ہو تو والد کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو اس طرح تو والد بھی کھڑے ہو کر کہے کہ چلو اپنی جائیداد میں سے تم مجھے بھی حصہ جو ہے وہ دے دو، تو اس کا کسی کا ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور لوگ یہ سمجھتے بھی نہیں کہ والد جو ہے وارث ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، حالانکہ والدین وارث ہیں اور قرآن پاک نے ان کو جو ہے وارث بنایا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ان والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، تو ان کا حصہ ثابت ہے۔ تو جس طرح آپ اگر اس بنیاد پر تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وارث بنیں گے، اولاً تو وارث بننا آپ کا متعین نہیں ہے، کیونکہ وارث تو وہ بنتا ہے وارث تو وہ بنتا ہے جو کہ انتقال کے وقت جو ہے وہ زندہ ہو، لیکن اگر آپ ہی والد صاحب کے انتقال سے پہلے انتقال کر گئے تو آپ وارث ہی نہیں بنیں گے، والد آپ کا وارث بن جائے گا۔ تو والدین سے مطالبہ کرنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جو زبردستی مطالبہ کرتے ہیں سخت گناہگار ہیں، اور والدین اگر جو ہے وہ اولاد کو دے بھی دیں
تو بھی ان کو یہی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور احساس کریں کہ والدین کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں ان کی زندگی میں کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم ان کے در پر پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ خود جو ہے وہ ان کی خدمت گیری کر کے ہی جنت کماتا ہے۔ دور ایسا آ گیا، آج ہی میں ایک مکینک کی دکان پر تھا، وہاں ایک اور شخص جو ہے نا اپنی موٹر سائیکل ٹھیک کروا رہا تھا، تو اس موٹر سائیکل والے سے پیسے طے کر رہا تھا، شاید وہ پہلے بھی کام کروایا تو صحیح نہیں ہوا نا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی میں اب پیسے نہیں دوں گا، میرا بیٹا جو مجھے پیسے دیتا ہے مجھے اس کا حساب دینا اس کو، کل اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا تھا اور پوچھ رہا ہے کہ بھی تم نے 1000 روپیہ کہاں خرچ کیا ہے۔ تو یہ دن آ گئے ہیں کہ وہ باپ کی جو ساری عمر شاید اس کو کما کر کھلاتا ہوگا اور آج اس باپ کو 1-1 روپے کا حساب دینا پڑتا ہے بیٹے کو۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ اچھا حضور یہ بتائیے کہ زندگی میں اس نے تقسیم تو نہیں کیا، اس نے وراثت کی وصیت کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وصیت حصوں کے مطابق ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے تعین کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد جو نا یہ مکان اس کو ملے گا، یہ اس کو ملے گا، وہ اس کو ملے گا، تو یہ تعین شریعت میں معتبر ہے کہ نہیں؟ تعین کے اندر یہی ہے کہ قیمتوں کا جو ہے وہ فرق آ جائے گا تعین اگر کے ایک ہی اندر، طرح کے ہیں جیسے ہوتے ہیں بعض دفعہ ایک ہی طرح کے پورشن بنے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اب اس کی وجہ سے کیا کوئی فرق ہے، کیونکہ ایک یہ ہے کہ جس وقت اس نے تعین کیا قیمت وہی تھی، لیکن جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو اب جو ہے وہ اس کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، تو قیمتوں کے اختلاف کی وجہ سے ورثاء کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہوگا ہے کہ اولاد کے حصے متعین کر دیے، یہ فلیٹ اور ماں کا کچھ بولا ہی نہیں اس نے، یعنی اپنی بیوی کا، زوجہ کا جو ہے وہ کچھ حالانکہ نہ زوجہ بولا، کا بھی حصہ بنتا ہے، والدین اگر زندہ ہیں ان کا بھی، تو جہاں بھی وراثت کے اعتبار سے حصوں میں کہیں بھی کمی آ رہی ہوگی یا جو ہے وہ شرعی اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی تو وہاں پر سارے ورثاء کی رضامندی سے ہی وہ چیز نافذ ہو سکے گی، ورنہ نافذ نہیں ہوگی، اور ورثاء کی رضامندی بھی وہ جو کہ وہ بالغ ہوں، اگر کوئی نابالغ ہیں تو اس کی رضامندی اور عدم رضامندی دونوں میں سے کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ ٹھیک ہے، میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آپ نے ایک سوال کے ضمن میں الحمدللہ بہت ساری باتیں سننی ہوں گی اور ابھی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے باقی ہیں۔ وراثت مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس سے متعلق کثیر احکام جو ہے شریعت نے بیان فرمائے اور علماء کرام اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو جب بھی کسی گھر کے اندر وراثت وغیرہ کے معاملات ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اگر اس کے کوئی نہ کوئی مال موجود ہے تو اس کی وراثت بنے گی، اس کے کوئی نہ کوئی ورثہ ہوں گے۔ عموماً دیکھا گیا کہ اس وقت اس کی تقسیم نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ نسلیں گزر جاتی ہیں، اولاد جوان ہوئی، انہوں نے کمایا، وہ مر گئے، ان کے پوتے آ گئے، پھر جا کر وراثت تقسیم کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، فوری طور پر کسی مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے۔ دارالفتاء اہل سنت آپ کے سامنے موجود ہیں، یہاں آپ تشریف لے کر آئیے، رابطہ کیجئے اور جو علماء کرام بیان فرمائیں، جو طریقہ کار شریعت کے مطابق بیان کریں، اس کے مطابق ہی اپنے جو مال ہے اپنے والد کا یا اپنے مورث کا جو بھی مال ہے اس کو تقسیم کیجئے۔ اگر آپ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مال کے مالک ہیں، آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تقسیم کرنے سے پہلے صحیح طریقہ کار کیا ہے، کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیسے میری تقسیم کرنا درست ہو جائے گا، کیسے ہبہ مکمل ہو جائے گا، اس کے لیے علماء کرام سے ضرور رابطہ کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت سے متعلق دارالفتاء اہل سنت مجلس افتاء کی جانب سے ایک بہت ہی پیاری کتاب مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، الحمدللہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دوسرا سوال احسان اللہ بخاری بھائی شاہدارہ لاہور سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی انتظامیہ کے پاس چندہ جمع ہوتا ہے اور چندہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر جمعہ یا جس دن بھی مخصوص ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ اب اگر ان کو کوئی بڑا کام کروانا ہے یا بڑی رقم چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ایک بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کی کمیٹی ڈال دی جائے، BCB کہتے ہیں ہمارے باب المدینہ کے اندر، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی رقم دینی پڑے گی اور پھر یکمشت رقم مل جائے گی، یا پھر اس کے پرائز بانڈ لے لیے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اس پر انعام ہی نکل آئے تو مسجد کو بہت زیادہ فائدہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ تو کیا اس طریقے سے مسجد کی رقم کا استعمال کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں، مسجد کی جو رقم ہے چندہ ہوتا ہے یا مسجد کی ملکیت میں آ جاتی ہے وہ متولی کے قبضے کے ساتھ، تو اب اس کا جو عرفاً جو اس کا استعمال ہے، جو معروف مسجد کے اخراجات ہیں انہی میں وہ استعمال ہو سکتا ہے۔
کاروبار کے اندر جو ہے وہ لگا دینا اس کی اجازت نہیں ہے، یوں ہی پرائز بانڈ خرید لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ بظاہر نفع نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے نفع ہو جائے اور نفع نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن چونکہ کوئی بھی دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ آپ اس کو ان کاموں کے اندر استعمال کریں، بلکہ مسجد کے معروف اخراجات میں استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو انہی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ڈالر خرید لینا کہ جناب کل کو ریٹ جو ہے وہ بڑھ آئیں گے، اس کی اجازت نہیں، یوں ہی پرائز بانڈ خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کا کوئی کام کروانا ہے، اب اس کے لیے اماؤنٹ چاہیے، تو بی سی جو ہے وہ ڈالنا۔ تو بی سی کے دیکھیں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قرض دیتے ہیں بی سی میں، بی سی کی بنیاد ہی جو ہے وہ قرض کے اوپر ہوتی ہے کہ اولاً آپ جو ہے وہ قرض دیتے ہیں، جو جمع کر رہے ہیں، جو آپ جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں کسی نہ کسی کے پاس، اب جس کی بی سی نکلتی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے۔ تو دو پہلو ہیں کہ ایک قرض دینا اور دوسرا جو ہے وہ قرض لینا۔ جب بی سی کھلتی ہے تو گویا آپ قرض لیتے ہیں، مال مسجد سے جو ہے وہ آپ قرض کسی کو نہیں دے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مسجد کو اگر حاجت ہے، ضرورت ہے اور مسجد کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ مسجد کے لیے قرض لے سکتے ہیں، اور پہلے نمبر کی ڈلوا لی جائے۔ ہاں تو یہی ہے کہ اس میں بی سی جو ہے وہ پہلے نمبر کی ہوگی اگر تو اجازت ہوگی کہ اس میں آپ جو ہے وہ قرض دے نہیں رہے، فقط لے رہے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں جناب پہلے نمبر کی بی سی دوسری تیسرے نمبر کی یا بعد کی ہے تو اولاً اس میں آپ کو قرض دینا پڑے گا مسجد کے چندے سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بی سی لے کر بھاگنے والے بھی موجود ہیں۔ جی، اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کس کام کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے، یعنی مسجد کا چندہ جو استعمال کرنا ہے مسجد کے ضروری کاموں کے لیے، فقط زیب و زینت کے لیے، آرائش و زیبائش کے لیے جو ہے وہ خرچ اس کو نہ کیا جائے، جو کہ مسجد کا جو پیسہ ہے وہ مسجد کے معروف اور ضروری کاموں میں ہی خرچ کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے بھی علماء سے ہی رابطہ کیا جائے۔ اس میں اولاً جو ہے آپ جو بھی کام کرنے چاہ رہے ہیں، جو اس طرح کا بڑا کام ہوتا ہے، تو اب یہاں تو یہ ہے کہ 4 پیسے مسجد کے اندر جمع ہوئے تو چلے جناب یہ والا ڈیزائن لگا دیں مسجد کے اندر، پرانا جو ہے وہ ہٹوا دیں، یہ والے جو ہے پنکھے اچھے نہیں لگ رہے دوسرے پنکھے جو ہے وہ لگوا دیں، تو یہ معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اولاً تو جو پہلا مال ہوتا ہے وہ قابل احترام ہے، مسجد کا مال ہے، مال وقف ہے، اس کا ہی خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے جائے کہ نیا لگوا کر اسے جو ہے وہ آپ بیچ دیں یا اسے جو ہے وہ آپ کوڑے میں بولے میں اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوں، یا کوئی پارٹی آ کر شخصیت آ کر کہتی بھائی میں دے رہا ہوں نا، چندہ اس سے تو نہیں لے رہے، الگ سے میں دے رہا ہوں، تو کیا اب بھی وہ مسجد کے اندر تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس میں یہی ہے کہ جو پہلے لگا ہوا ہے وہ تو چندے کا ہی لگا ہوا ہے، اس کو اکھاڑنے کی اجازت تو وہ شخصیت یا وہ پارٹی نہیں دے سکتی، وہ تو اپنا ہی دے رہا ہے۔ تو جو پہلے لوگوں کا لگا ہوا ہے انہوں نے ثواب کی نیت سے لگوایا ہے وہ تو سارا ختم ہو جائے گا، تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور گناہ سے متعلق ہمارا سلسلہ تھا لیکن کالز کی وجہ سے کچھ اور رخ اختیار کر گیا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر شوہر وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تم فلاں گناہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، میں ذمہ دار ہوں، یا اسی طرح کوئی اور بڑا آدمی اپنے ماتحت کو کہتا ہے کہ گناہ کرو اور گناہ کی ترغیب دلائے تو ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، تو کیا اس طرح کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا اور وہ ذمہ داری لینے کا اہل ہے کہ کسی گناہ کی ذمہ داری لے لے؟ دیکھیں گناہ کی ترغیب دلانا تو خود جو ہے وہ گناہ ہے، یعنی ایک ہے گناہ کرنا، ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ گناہ کی ترغیب دلانا، پھر ترغیب دلانے سے اگر وہ اس گناہ کو جاری رکھتا ہے تو یہ گناہ جاریہ اس کے جو ہے وہ کھاتے کے اندر چلتا رہے گا۔ تو گناہ کی ترغیب گناہ جاریہ کی بھی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ صدقہ جاریہ کا تو ہم لفظ سنتے رہتے ہیں کہ وہ صدقہ جو کہ جس کا ثواب بعد میں بھی ملتا رہے، یعنی ایک کام کیا اور چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، مسجد میں پیسے لگا دیے، تو یوں ہی گناہ جاریہ بھی بعض لوگ کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو کسی غلط لائن کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا، اب وہ آگے گناہ کر رہا ہے اور چونکہ لگانے والا یہ تھا تو اس کا بھی گناہ کا میٹر جو ہے وہ جاری ہے۔ تو گناہ جاریہ سے بچنا بھی ضروری ہے اور عام گناہ سے بچنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہ جملہ کہنا کہ جو ہے وہ تم گناہ کر لو، میں اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں یا اس کو یہ میرے اوپر ہے، تو دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ ثواب تو آپ کسی کو جو ہے وہ ایصال کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا گناہ جو ہے وہ خود لے لیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن میں فرمایا گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آج دنیا میں تو یہ شخص کہنے والا کہہ رہا ہے، لیکن کل قیامت کے اندر یہ ہرگز اس بات کا جو ہے وہ اقرار نہیں کرے گا کہ نہیں اس کا گناہ جو ہے وہ مجھے دے دیا جائے، وہاں تو ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنا گناہ دوسرے کو ہی دینے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جملہ کہنا اگر تو گناہ کو ہلکا جان کر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو معاذ اللہ ہلکا جان کرے کہ اس کا جو عذاب ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا، تم یہ گناہ کر لو،
تو اس کے کہنے کی وجہ سے سامنے والے کے لیے گناہ کرنے کی تو اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ کوئی یہ سوچے کہ جناب میرے شوہر نے جو ہے وہ کہا ہے، بیوی یہ کہے، یا ماتحت کہے کہ جناب سیٹ نے کہا ہے، شاگرد کہے مجھے استاد نے کہا ہے، بھائی وہ کہہ رہا ہے، وہ گناہ ذمہ لے رہا ہے، میں کر دیتا ہوں، تو اس کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ گناہ گار ہی ہوگا۔ اور وہ اگر گناہ کو ہلکا لیتا ہے، اللہ کے عذاب کو ہلکا لیتا ہے، تو یہ تو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اور اگر واقعی کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کو جو ہے وہ اللہ کے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ ہلکا نہیں سمجھتا، وہ اپنی جگہ اس کو احساس ہے، لیکن ویسے ہی جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی تم یہ کر لو، اس کا جو بھی گناہ ہوگا تو وہ چونکہ میں تمہیں جو ہے وہ ترغیب دلا رہا ہوں تو وہ گناہ مجھے ملے گا، تمہیں تو نہیں ملے گا، اس طور پر کہہ رہا ہے، تو اس طور پر کہنا اس کا سخت جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، یہ کہ یہ اپنے ذمے جو ہے وہ جرت کے طور پر جو ہے وہ گناہ اوڑھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ گناہ لے لیتا ہوں، تو سخت گناہ گار ہوگا، لیکن کفر نہیں ہوگا۔ تو لازم ہے اس پر کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ سچی توبہ کرے، اور جس کو بھی اس طرح کسی بھی گناہ کے کام پر لگایا ہے اس کو بھی اس سے منع کرے۔ اگر گناہ جاریہ کے سلسلے میں کسی کو لگا دیا ہے تو اب اس پر یہ کم از کم لازم ہے کہ جب اپنی توبہ کرے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی توبہ کی طرف ترغیب دلائے، اسے بھی اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے۔ پھر اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ اس کا تسلسل جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا کہ اس نے اگر جس طرح اس کو گناہ کی طرف لگایا تھا تو اسی طرح اس کو توبہ کی بھی دعوت دے دی اور برائی سے روکنے کی دعوت دے کر یہ اپنا فرض جو ہے وہ سر انجام دے چکا ہے۔ تو یہ خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر بیوی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے، شوہر کی اطاعت جو ہے مجھ پر واجب ہے، تو دیکھیں یا جو ہے وہ والدین کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اولاد ہی کہتی ہے، والدین کہہ رہے ہیں تو والدین کا حکم ماننا تو فرض ہے۔ سب سے پہلے انسان پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا فرض ہے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت ہوگی وہاں پر آپ دوسرے کی بات مانیں گے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہاں پر کسی مخلوق کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ وہاں پر چاہے وہ حکم دینے والا جو ہے والدین ہو، استاد ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، چاہے شوہر ہو یا کوئی بھی کہے، گناہ کا کام کہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دوسری طرف جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ منع کرنے والی ذات رب العالمین کی ہو اور وہ سب سے بڑھ کر ہے، تو اس کی طرف نظر کرتے ہوئے اس گناہ سے جو ہے وہ ہمیشہ باز رہا جائے۔ حضور آخری منٹ ہے ہمارے پاس۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اب ندامت ہو جاتی ہے، پشیمان ہوتا ہے، اور اتنی ندامت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے کہ اب چلیں گناہ ہو گیا، ندامت بھی ہوگی، خود ہی سزا دوں؟ ٹکرے مارتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں ندامت کے اندر، کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں، انسان کا اپنا جسم جو ہے وہ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس میں تغیر و تبدل کا انسان کو اختیار نہیں ہے کہ یہ دل چاہے تو اپنا ہاتھ کاٹ ڈال بیٹھے، ٹھیک ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس میں تغییر جو ہے یہ مسلح ہے اور یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کرنا کہ جناب یہ گناہ ہو گیا میں خودکشی کر لوں، تو اس سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، الٹا خودکشی کا الٹا گناہ ہو جائے گا۔ یا ہاتھ نے گناہ کر لیا تو کوئی یہ سوچے میں ہاتھ کاٹ ڈالوں، تو اس سے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ گناہ تو ختم نہیں ہوگا، الٹا دوسرا گناہ اس کے ذمہ لازم آئے گا۔ تو ایسا کوئی فعل کرنا جس سے اپنے جسم کو جو ہے وہ واضح اس طرح کی تکلیف دی جائے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، نفسانی خواہشات کے اعتبار سے اپنے نفس کو یوں جو ہے وہ تکلیف دینا کہ فجر کی نماز کسی کی قضا ہو جائے تو اب وہ یوں تکلیف دے کہ چلے میں آج جو ہے وہ ناشتہ نہیں کروں گا تاکہ میرے نفس کو پتہ چلے اور کل جو ہے وہ وقت پر اٹھ جائے، یا یہ کہ یہ گناہ ہو گیا اب میں 5 روزے جو ہے وہ رکھوں گا، یا یہ گناہ ہو گیا تو میں اتنی جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ سزائیں اپنے نفس کو دینا تاکہ وہ عبادت کی طرف راغب ہو اور گناہوں سے جو ہے وہ بچے، اور اسے جو گناہوں سے لذت مل رہی ہے اس سے نفرت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مگن ہو کر ان سے حلاوت ملے، ان سے جو ہے وہ ایمان کی چاشنی ملے۔ اس اعتبار سے وہ اگر یہ اس طرح کی اپنے نفس پر سزائیں کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اور بزرگان دین سے جو ہے وہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، گناہوں کی طرف جانے سے بچنے کے لیے اس طرح کی سزائیں اپنے نفس کو دی۔
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.